وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور جن کو پکار رہے ہو بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، ارے اس کو بنانے والا کون ہے؟ جس کو کہہ رہے ہو بہاولک بیڑا تاک، اس کو بنانے والا کون ہے؟ جس کو کہہ رہے ہو شاہ جمال پوتر دے میرے تلال، اس کو بنانے والا کون ہے؟ فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اس کے بنانے والا وہی رب ہے جس کو تم چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو۔ فرمایا اموات، واہ میرے اللہ، تیرے سمجھانے کا بھی کمال ہے۔ انسان کتنا نافرمان ہے، کتنا نہ شکر ہے، کتنا نمک حرام ہے کہ اسی کا نمک کھا کر اسی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فرمایا اموات، اور جس کو تو مالک مانتا ہے، خالق مانتا ہے، الہ مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، مختار کل مانتا ہے، داتا مانتا ہے، یہ کیا ہے؟ اموات، یہ کیا ہے؟ اموات۔ سب جانتے ہیں کہ اموات کا کیا معنی ہے؟ مردہ، جس میں جان نہ ہو، جو زندہ نہ ہو، جو چل نہ سکے، جو بول نہ سکے، جو اپنے کپڑے خود پہن نہ سکے، جو غسل نہ کر سکے، دنیا کا ہر کام جس سے چھوٹ جائے، کوئی دنیا کا کام جو یہ کرتا تھا اب موت کے بعد کوئی کام نہ کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امواتون۔ یہ چل نہیں سکتا، یہ پکڑ نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ کسی کام کاج کا نہیں رہا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ امواتون، یہ مردہ ہو گیا، یہ ڈیڈ ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ بات تو ختم تھی، بات تو مسلم تھی، بات تو مانی گئی کہ واقعہ یہ ختم، اب یہ کچھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی انسان کو سمجھانے کے لیے انسان بڑا چلاک ہے، انسان بڑا چلاک ہے، اس کی بڑی چلاکیاں ہیں، یہ بڑا سوچتا ہے کہ یہاں پکڑا جا رہا ہوں دوسرے راستہ اختیار کرتا ہے، یہاں پکڑا جا رہا ہوں پھر دوسری لین اختیار کرتا ہے۔ فرمایا غیر وحیہ، کہاں بھاگے گا تو؟ جب تیرے رب نے کہہ دیا یہ مردہ ہے، یہ ڈیڈ ہے، یہ ختم ہے، اذا مزقتم کل ممزق، یہ تو ریزہ ہو جائے گا، اس کا تو کچھ نہیں بچے گا جب یہ جائے گا زمین کے اندر۔ فرمایا غیر وحیہ، لوگوں یہ زندہ نہیں ہے، اس میں زندگی، حالانکہ یقین جانیے ان پڑھ سے ان پڑھ بھی یہ جانتا ہے جب موت آ جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، زندہ نہیں ہوتا۔ جب موت آ جائے تو وہ زندہ، کوئی اسے زندہ کہنے کے لیے تیار، گھر میں رکھنے کے لیے تیار، اسے دنیا کا کوئی کام کہنے کے لیے تیار۔ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی راستہ دوسرا اختیار کر لے، اس کا راستہ بند کر دوں، گلا کھنا کر دوں، دروازہ بند کر دوں۔ فرمایا غیر وحیہ، اس کے اندر جان کی رمق نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں، اس کے اندر انرجی نہیں یہ اٹھ سکے، اس کے اندر انرجی نہیں دیکھ سکے، اس کے اندر انرجی نہیں سن سکے، پکڑ سکے، چل سکے۔ فرمایا غیر وحیہ، اس کے اندر زندگی نہیں لوگوں۔ وما یشعرون، اور اسے شعور بھی نہیں، ہر آدمی جانتا ہے جس میں زندگی نہ ہو اس میں شعور۔ واہ میرے تیرے سمجھانے کا انداز قربان جاؤں تیری ذات پہ، تو کتنا مہربان رب ہے، اپنے بندے کو اپنی ناراضگی سے بچانے کے لیے کتنے تو نے دلائل پیش کی ہیں، کتنی سمجھ عطا کی ہے۔ غیر وحیہ وما یشعرون، فرمایا اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ ایان یبعثون، میں کب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
مشکل کشا مان رہا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہے، جس کو داتا مان رہا ہے یہ داتا نہیں ہے، جس کو اولاد دینے والا مان رہا ہے یہ اولاد دینے والا نہیں ہے، جس کو کاروبار چلانے والا روزی دینے والا مان رہا ہے یہ روزی دینے والے نہیں ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں مارتا ہے۔ ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ هل من شرکائکم، بتاؤ کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کا بنانا، جس کی بنانا صفت ہو، جس کا یہ صفت ہو کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کو اس کی شخصیت کے مطابق دے؟ جانور ہے تو جانور کی غذا، پرندہ ہے تو پرندے کی غذا، انسان ہے تو انسان کی غذا، جن ہے تو جن کی غذا۔ فرمایا جو بھی تخلیق ہے جس لحاظ سے اس نے تخلیق کیا ہے اس لحاظ سے وہ دے سکے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، فرمایا رزق بھی میں دیتا ہوں، بناتا بھی میں ہوں، اور زندگی بھی میں دیتا ہوں، اور موت بھی میں دیتا ہوں۔ هل من شرکائکم، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے؟ یہ کہتا کھڑا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت فروخ۔ اس نے مقابلہ نہیں کیا رب العالمین کے ساتھ، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس نے اللہ کے دین کو اوپر پردے نہیں ڈالے، اس نے پردے ڈالے، لوگوں کو حق سمجھنے نہیں دیا۔ تو فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، لوگو اللہ پاک ہے، جو شرک تم کرتے ہو، جو شریک تم بناتے ہو، اللہ ان شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، ہماری ایتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو ایتیں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لوگو اللہ پیغمبر سے اعلان کرواتا ہے ان کو کہہ دیجئے کہ میں قبر والوں کو سنا سکتا؟ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی بینات نہیں ہے، یہ بینات ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، بینات سے ان کو سمجھایا گیا، لیکن انسان نے کبھی غور نہ کیا۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ شکلیں بگڑ جاتی ہے کہ ہمارے ولی کی شکایت ہو رہی ہے، ہمارے بزرگ کی شکایت ہو رہی ہے، ہمارے مرشد کی شکایت ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، توجہ کرنا، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وحدہ خوش معذب، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ان کو کہا جائے نبی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا ولی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا بزرگ کچھ نہیں کر سکتا، یہ مردہ اور زندہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہے۔ ان کو کہا جائے تو ان کیا ہوتا ہے؟ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ وحدہ خوش معذب، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جو آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کی یہ حالت ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا اگر ان کے بزرگوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تعریفیں کی جائیں جھوٹی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کہا جائے یہ تو کالی کی کیلی کر دیتے ہیں، یہ تو بادشاہ اپنے مرید چور کو بھی چھڑا لیتے ہیں، اپنے مرید بدکار کو بھی چھڑا لیتے ہیں، اپنے مرید قاتل اور زانی کو بھی چھڑا لیتے ہیں، یہ ایسے پہنچی ہستی ہیں، تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا مرشد بڑا تکڑا ہے۔ تو رب العالمین کیا شکوہ کرتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور ان کے چہروں سے صاف ناراضگی نظر آتی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا،
قریب ہے، یہ اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ حق کہنے والے کے اوپر حملہ نہ کر دے، جھپٹ نہ پڑے، اس کے گلے نہ بڑھ جائے۔ قُلْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ، کہہ دو کہ میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں، وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کافروں سے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جاتی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، واہ میرے، وہاں کیا فرمایا؟ والذین من قبلکم ربکم الذی خلقکم لا یخلقون وهم یخلقون۔ بارہ نہ سمجھے بندہ، نہ سمجھے، اس کی مرضی ہے، لیکن کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش، کیا جواب دیں گے؟ فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی سور و پکار کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ تجھے 5 کلو کا پوتر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرمایا چھوٹی سی مکھی، ذبابا، یہ چھوٹے چھوٹے پر رکھنے والی، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں رکھنے والی، یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں رکھنے والی، یہ چھوٹا سا جسم نرم و نازک رکھنے والی، فرمایا یہ مکھی نہیں بنا سکتی۔ والا اللہ یہ کلہ نہیں بنا سکتا، یہ بہا والا نہیں بنا سکتا، یہ امام بری نہیں بنا سکتا، یہ علی حجویری نہیں بنا سکتا، یہ نبی فلاں نہیں بنا سکتا، یہ اکیلے نہیں بنا سکتے۔ فرمایا نہیں، یہ سب مل جائیں، والا ویجتا مولا، نبی بھی مل جائیں، شہید بھی مل جائیں، صدیق بھی مل جائیں، یہ سب بزرگ مل جائیں، کائنات کا ہر انسان مل جائے، پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، والا ویجتا مولا، یہ مکھی نہیں بنا سکتا۔ سب مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ آپ دوست تو بنا سکتے ہیں، میزائل تو بنا سکتے ہیں، ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، جہاز تو بنا کر اڑا سکتے ہیں، دنیا کی دوربین تو بنا سکتے ہیں، موبائل تو بنا سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بنا سکتے ہیں، مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، فرمایا وہ مکھی جس کو میں نے بنایا ہے، شیء لا یستنقذہ، فرمایا کہ یہ حضرت صاحب کے کھانے میں سے کچھ اٹھا لے، جو دعوے کرتا ہے مرید کو کہ میں جانتا ہوں تیرے گھر میں کیا پڑا ہے، تو کیا کھا کر آیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تو کس تکلیف کو لایا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا یستنقذہ، اگر وہ مکھی بورا اٹھا لے، یہ تمہارے سب لا اکٹھے ہو کر اسے بورا واپس لے سکتے؟ شیء لا یستنقذہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ یہ لے کیوں نہیں سکتے؟ یہ تو بڑے طاقتور، یہ تو بڑے بہادر، یہ تو بڑے مقابلے کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب، یہ کمزور ہیں، ان کے صرف منہ کے دعوے ہیں، دل کے اندر ان کے اندر کوئی اللہ کی یقین، کوئی اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخالفت میں اترے ہوئے ہیں، یہ کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والا بھی کمزور، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں اللہ کی قدر تم نے نہ کی جیسے حق تھا قدر کرنے کا، اللہ بڑا طاقتور اور بڑا غالب ہے۔ تو میرے عزیز، اسی دعوت کو انبیاء نے پیش کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم
مہتدی ادعو الی سبیل ربک، دوسرے کو فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ ما انا من المشرکین۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والوں کا ساتھ دو، ایمان والوں کو ڈھونڈو، کون سے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرو۔ اکیلے آدمی کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، یہ انگلیاں ہیں، اگر اکیلی ہوں تو یہ انگلیاں ہیں، اگر یہ مل گئی ہیں تو یہ ہاتھ ہے۔ تو جن دوستوں کو دعوت سمجھ آ جائے، حق سمجھ آ جائے، وہ حق پر جم جائیں اور وہ جماعت کے ساتھ الحاق کریں، آئیں سٹیج پر کہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، یہ دعوت حق ہے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔